السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق العباد وساطع البلاد ومسيل الوهاد ومغزب النجات. ليس لأوليته ابتلاء ولا لأزليته انقضاء. هو الأول والآخر بلا أجل. خرت له الجباه ووحدته الشفاء. الصلاة والسلام تحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتعي الهاشمي المطلبي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة على العبد الرسول المعيد النبي الممجد المصطفى الأمجد صاحب التاج والمنبر والقطبة والمقبر والجبين الأطهر والحسب الأشهر والنسب الأنور والخد الأحمر أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين سيما على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والصلح الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقرية والعلوم الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرغوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة المحدبية. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وولايتهم ومنكر عطشهم أجمعين من حين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات پڑھ دو محمد آل محمد کی ذات صلی علی محمد. گزارش ہے امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات نعت فرما. اول میں شکر گزار ہوں معبود حقیقی کا اور صدقہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے در کا کہ جن آپ کا چہرہ میرے لیے ناشناس ہے اور یوں بھی علی والے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں بھلے ہی کسی کو پہلی بار کیوں نہ دیکھ رہے ہوں. اس لیے
جہاں امیر و غریب کا فرق مٹایا جا سکے، جہاں اسٹینڈرڈ لیول ایک مقام پر آ کر ٹھہر جائے، جہاں لوگ ایک اسٹیج پر آ کر کھڑے ہو جائیں، جہاں لوگ ایک زاویے پر آ کر بیٹھ جائیں۔ زمانہ کوشش کر رہا تھا، نہ جانے کیسے کیسے لیکچر دیے جا رہے تھے، لوگوں کو سمجھایا جا رہا تھا کہ دیکھو امیر غریب برابر ہوتا ہے، ہر آدمی برابر ہوتا ہے، اللہ نے ہر انسان کو 2 آنکھ دی، 2 کان دیے، 2 ناک دیے۔ اور یہ لیکچر، یہ باتیں نہ جانے کب سے چلتی چلی آ رہی تھی، لیکن دنیا کی ساری تقریریں ایک طرف، اور ان سے جو انقلاب آیا وہ شاید 0% بھی نہیں تھا، لیکن کیا فیض ہے حسین کی بہن زینب کا، توجہ ہے یا نہیں ہے، کہ شہزادی نے شام کے زندان میں ایک فرش عزا بچھایا، نہ کوئی تقریر، نہ کوئی سماجیات، نہ کوئی کلچر، بلکہ یہ فرش عزا کا بچھنا تھا کہ اب ساری کائنات حسین نے اپنے دروازے پہ سب کو برابر کر دیا۔ اب دیکھیے، ظاہر سی بات ہے کہ جو حضرات فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، یقیناً ان کا بہت بڑا رتبہ ہے، ان کا بہت بڑا مقام ہے، ان کی بہت بڑی عظمت ہے۔ کچھ نااہلوں کو عظمت عزاداران سرکار سید الشہداء ہضم نہیں ہوتی۔ توجہ رکھیے، میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ نااہلوں کو دیکھیے، 1 گھنٹہ منبر پر بیٹھ کر فصیحانہ بلاغت بیان کر دینے سے کوئی قابل نہیں ہوتا۔ قابل اسے کہا جاتا ہے جو عزاداروں کی جوتیوں کے احترام کو پہچانتا ہو۔ دیکھیے، نہ میں کسی کے طرز میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور نہ کسی کے سپورٹ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، بلکہ میرے پاس حدیث اپنے ڈیفنس میں موجود ہے۔ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اب اس حدیث کو سننے کے بعد یا تو حدیث ہی پہ عمل ہوگا یا پھر منکر حدیث کی بات کو ٹھکرایا جائے گا۔ میں حدیث بھی آپ کی خدمت میں ایسی کتاب سے عرض کر رہا ہوں جس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ کتاب کا نام ہے خصائص الحسینیہ۔ اتنے بڑے عالم کی کتاب کہ جس کتاب پر 3 شرحیں میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھی ہے۔ خصائص الحسینیہ شیخ جعفر شوستری کی کتاب ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرمایا جو حسین کے فرش پر بیٹھتا ہے، حسین اسے عرش کی دائیں جانب سے دیکھتے ہیں۔ ارے میں کچھ عرض کر رہا ہوں، آپ غور کیجئے ذرا سا اس حدیث پر۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کہہ رہی روایت؟ ان الحسین ینظر عن یمین العرش الی الباقین علیہ۔ جو بھی حسین کے فرش عزا پر بیٹھتا ہے، حسین اسے عرش کی دائیں جانب سے دیکھتے ہیں۔ شاید حدیث واضح نہیں ہوئی، ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ارے ذرا اپنی گناہوں پہ نظر کرتے ہوئے ہم اس بات کو سوچیں کہ کیا ہمارا چہرہ روسیہ اس قابل ہے کہ حسین جیسا کریم ہمارے چہرے کو دیکھے؟ ارے میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ہمارے گناہ ایک طرف، کیا اپنے گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم میں سے کوئی حسینی اس بات کو سوچ سکتا ہے کہ ہمارے اتنے گناہ کے باوجود حسین ہمارے چہرے کو دیکھے؟ لیکن امام صادق کہہ رہے ہیں کہ جب آنے والا حسین پہ روتا ہے تو حسین اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں، تو مانو نا کہ یہ فرش عزا کا معجزہ ہے جو ہمارے گناہگار چہرے کو اتنا نورانی بنا دیتا ہے جو قابل دید حسین ہو جائے۔ ارے میں کچھ عرض کر رہا ہوں، سلامت رہے آپ حضرات۔ لیکن میں منزل تک لانا چاہتا ہوں۔
تو مانیے یہ کرامت ہے فرش عزائے حسین کی، جو ہمارے گناہگار چہرے کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ حسین عرش سے ہمارے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ اب ایک جملہ کہوں، امام صادق کی حدیث ہے، اس کا مطلب جو فرش عزا پہ ایک مرتبہ آیا، حسین ابن علی نے اسے ایک مرتبہ دیکھا، جو 2 مرتبہ آیا اسے 2 مرتبہ دیکھا، جو 3 مرتبہ آیا اسے 3 مرتبہ دیکھا، جو 5 منٹ کے لیے آیا اسے 5 منٹ کے لیے دیکھا، جو پوری مجلس بیٹھا رہا اسے حسین پوری مجلس دیکھتے رہے۔ ارے میں کچھ عرض کر رہا ہوں بھائی، اس کا مطلب حدیث بتانا چاہتی ہے کہ جو جتنی مرتبہ مجلس میں آیا حسین ابن علی نے اسے اتنی مرتبہ دیکھا۔ تو ایک جملہ آپ کی سماعت کی نظر کر دوں، اب اگر چاہتے ہو کہ حسین کی نگاہ تمہارے چہرے پہ سے ہٹے ہی نہ، تو جہاں فرش عزا بچھے وہاں بیٹھ جاؤ تاکہ تمہیں حسین دیکھتے رہے۔ ہے دنیا میں کوئی عالم جو کہے کہ میرا چہرہ اتنا نورانی ہے کہ حسین دیکھتے ہیں؟ ہے دنیا میں کوئی عالم کہ جو اپنے علم و عمل و تقوی کی ذمہ داری اور گارنٹی پہ کہے کہ میں اتنا بڑا متقی ہوں کہ میرے چہرے کو حسین دیکھتے ہیں؟ کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، لیکن فرش عزا کی ذمہ داری امام صادق لے رہے ہیں۔ بھائی غور کیجئے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرش عزا کا مقام ہی الگ ہے۔ آپ نے قبلہ امام حسین دیکھتے ہیں تو کیا کمال ہے؟ دیکھنے والے تو بہت لوگ دیکھتے ہیں۔ تو بھائی دیکھیے، عام نگاہوں کا دیکھنا اور ہے، اپنی نگاہوں سے مقایسہ نہ کیجئے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں اور حسین ابن علی بھی دیکھتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو قاعدے سے گھور کے دیکھ دیں تو شاید اسے نظر بد لگ جائے، لیکن حسین کی یہ نگاہ نہیں ہے۔ حسین جسے ایک مرتبہ دیکھ دے وہ لمحوں میں علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ وہ لمحوں میں علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ اب ایک تجزیہ آپ کے سماج کا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، انسان جب کسی کو دیکھتا ہے، مثلا میں پچھلے سال پہلی مرتبہ انہی مجالس میں یہاں خطاب کرنے آیا تھا مبارک پور میں، تو بہت سارے کیا سبھی مومنین نے مجھے مرتبہ دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد ایک ہلکی سی جان پہچان ہوئی کہ پہلی مرتبہ چہرہ دیکھا تو یہ بھی ایک مولانا ہے، پھر دیکھا تو یہ دیکھنا کچھ اور پہچان کو مضبوط کر گیا، پھر دیکھا تو یہ دیکھنا پہچان میں تبدیل ہو گیا، پھر دیکھا نام پتہ چل گیا، پھر دیکھا شہر پتہ چل گیا۔ اس کا مطلب جب یہ دیکھنا کئی مرتبہ ہو جائے تو یہ دیکھنا پہچان میں بدل جاتا ہے۔ روایت کہہ رہی ہے کہ جو فرش عزا پہ آتا ہے اسے حسین دیکھتے ہیں۔ اب حسین جسے کنٹینیو دیکھے، اس کا مطلب حسین اسے پہچاننے لگیں گے، تو جس کی پہچان حسین سے ہو جائے، نہیں اور کر رہے ہیں بھائی آپ، نہیں میں مثال سے واضح کروں، اگر محلے میں کسی ایک وی آئی پی سے پہچان ہو جائے تو آدمی کے پیر زمین نہیں پڑتے ہیں، آدمی کالر اٹھا کے چلتا ہے۔ پتا چلا گاڑی بغیر لائسنس کے لے کے جا رہا تھا، چوراہے پہ پکڑا گیا، فوراً کہتا ہے میری فلاں سے پہچان ہے، اور آگے بڑھے، پھر پولیس نے کاغذ مانگا، ارے میری فلاں سے پہچان ہے۔ اس کا مطلب کسی ایک وی آئی پی کی پہچان نہ جانے کتنے چوراہوں پہ بچا لیتی ہے۔ ارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں بھائی، اگر آپ پہنچ رہے تو دنیا کے ایک وی آئی پی کی پہچان نہ جانے کتنے چوراہوں پہ بچا لیتی ہے۔ اب اگر کسی کی حسین سے پہچان ہو جائے، قبر میں پہنچے، منکر نکیر نے روکا، پلٹ کے کہا میری حسین سے پہچان ہے۔ پورے صراط پہ پہنچے، فرشتوں نے روکا، حسین سے پہچان ہے۔ دروازے جنت پہ پہنچے، ملائک نے روکا، حسین سے پہچان ہے۔ ملک الموت آئے، تھوڑا سا آنکھیں ڈرائی، فوراً کہا حسین سے پہچان ہے۔ اب کسی ملک کی مجال ہے کہ جس کی حسین سے پہچان ہو اس سے ذرہ برابر سختی کر سکے؟ صلوات پڑھیں عظمت سرکار ابا عبداللہ پر، صلی اللہ محمد۔ اب یا تو آدمی اس حدیث کا انکار کرتا کہ نہیں یہ حدیث نہیں ہے، تو میں نے کتاب بھی آپ کو بتائی اور عالم دین کا نام بھی بتایا کہ اتنے معتبر عالم نے لکھا کہ جو فرش عزا پر بیٹھتا ہے وہ امام حسین کی نظر کرامت میں رہتا ہے۔ اب کتنے بدبخت ہیں وہ حضرات
کہ جو فرش اعضاء پر بیٹھنے والوں کی توہین کرے. دیکھیں میں اصلاح کے خلاف نہیں ہوں, میں تبلیغ کے خلاف نہیں ہوں, میں بالکل میرا بھی حق یہ ہے کہ ممبر سے تبلیغ کی جائے, لیکن ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے, ہر چیز کا سلیقہ ہوتا ہے. اگر آپ کو حق بیانی کرنی ہے تو باطل کے لفافے میں حق کو نہیں دیا جائے گا. میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی, اگر حق بیانی بھی کرنی ہے تو باطل کے لفافے میں حق کو نہیں دیا جائے گا, بلکہ ہمیشہ حق کو حق سے پہچانایا جائے گا. یہ سلیقہ نہیں ہوگا, یہ طریقہ نہیں ہوگا. جہاں فرش اعضاء بیٹھنے والوں کی اتنی تعریف بیان ہو رہی, اتنی توصیف بیان ہو رہی, وہاں ہم 2 منٹ میں آئے اور فرش اعضاء میں بیٹھنے والوں کو اپنی جوتی کے برابر بھی نہ سمجھیں. ایسے الفاظ ممبر پہ بیٹھ کے ادا کیے جاتے ہیں. بھائی غور کیجئے, میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اور آج میں ساری بات آپ کے فضائل پہ بیان کرنا چاہتا ہوں. حسین ابن علی کو تو بعد میں پہچانیں گے, پہلے ان کے فرش پہ بیٹھنے والوں کی فضیلتوں کو پہچان لیا جائے. اور آپ ذرا دیکھیے کہ فرش اعضاء کے صدقے میں حسین ہمیں کس مقام مل گئے. کیا کہا جاتا ہے, جب جناب سیدہ کے سامنے امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کیا گیا, رسول اللہ نے بتایا کہ تمہارا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں شہید ہوگا, تو جناب سیدہ نے کیا کہا, بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ تو رسول اللہ نے کیا کہا کہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین پہ جو قوم رو رہی ہے وہ تمنا سیدہ کا نام ہے, خواہش سیدہ کا نام ہے, سیدہ کی مانگ کا نام ہے. شاید اس جملے کو آپ محسوس کریں کہ کس بی بی نے ہمیں طلب کیا ہے, کس بی بی نے ہمیں مانگا ہے, جس بی بی نے کبھی کچھ نہیں مانگا. ارے بھائی غور کیجئے, وہ عظیم بی بی جسے سورہ کوثر جیسی عظیم صفات کا قصیدہ بغیر مانگے ملا, وہ عظیم بی بی جسے سورہ طہر کا قصیدہ بغیر مانگے ملا, وہ عظیم بی بی جسے پروانہ عصمت بغیر مانگے بنایا گیا, وہ عظیم بی بی جس کے دروازے پہ ستارہ بغیر مانگے آیا, وہ عظیم بی بی جسے نبی جیسا بابا بغیر مانگے ملا, وہ عظیم بی بی جسے علی جیسا شوہر بغیر مانگے ملا, وہ عظیم بی بی جسے حسنین جیسے بچے بغیر مانگے ملے, وہ عظیم بی بی جس کا شوہر ساقی کوثر بغیر مانگے بنا, وہ عظیم بی بی جس کے بچے جوانان جنت کے سردار بغیر مانگے بنے, وہ عظیم بی بی کہ جو خود پیغمبر کی ایک لوٹی بیٹی بغیر مانگے بنی, وہ عظیم بی بی جس کے احترام میں پیغمبر کھڑے ہوتے تھے بغیر مانگے کھڑے ہوتے تھے, وہ عظیم بی بی جس کے بچوں کا گہوارہ ملک جھلاتا تھا بغیر مانگے جھلاتا تھا, وہ عظیم بی بی جس کے دروازے پہ اسرافیل صفائی کرتا تھا بغیر مانگے کرتا تھا, وہ عظیم بی بی جس کے ملائکہ کے دربار میں آ کر, جس کے گھر میں آ کر ملائکہ خدمت کرتے تھے بغیر مانگے کرتے تھے. کسی کتاب میں, کسی روایت میں, کسی حدیث میں, کسی عبارت میں, کسی لفظ میں کوئی یہ نہیں دکھا سکتا کہ کبھی سیدہ نے مانگا ہو یا اللہ میرے در پہ ملائکہ بھیج دے, میرے در پہ فرشتہ بھیج دے, میرے در پہ ستارہ بھیج دے, میرے در پہ عظمت بھیج دے, قرآن کی آیت بھیج دے, سورہ کوثر بھیج دے, سورہ حلقہ بھیج دے. یعنی جس بی بی نے اپنی پوری زندگی میں کچھ نہیں مانگا, اس نے اگر ہاتھ اٹھا کے مانگا تو حسین کے عزادار کا آپ بتائیں مجھے یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے, یہ روایت ہے یا نہیں ہے. کہاں چلے جاتے ہیں وہ افراد, کیا انہیں نہیں پتا کہ جناب سیدہ نے عزاداروں کے لیے دعا کی ہے, مانگا ہے اللہ سے کہ میرے لال پہ روئے گا کون. اس کا مطلب وہ بی بی جو کبھی کچھ نہ مانگے, وہ اگر مانگے تو عزادار مانگتی ہے. یعنی عزادار خواہش سیدہ کے نام ہے, عزادار خواہش سیدہ کو کہا جاتا ہے. ممکن ہے آپ میں سے کوئی صاحب کھڑے ہو جائیں اور کہیں مولانا آپ کی تاریخ میں نظر نہیں ہے کیا, جناب سیدہ نے ایک اور چیز مانگی ہے, اللہ سے نہیں مانگی ہے, علی سے مانگی ہے.
ہم نے کہا چلیے اس پر بھی بات ہو جائے. کیا مانگی؟ کہ ایک دن جناب سیدہ استراحت آرام فرما رہی تھی, کچھ ہلکی سی طبیعت میں ناسازگی تھی. علی تشریف لائے, جناب سیدہ کو دیکھا. سیدہ سے علی نے ایک جملہ کہا, کہے فاطمہ آج تک تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا, آج میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ طلب کرو. سیدہ نے کہا یا علی آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو میرا انار کھانے کو دل چاہتا ہے. دیکھیے سیدہ نے مانگا یا نہیں مانگا, آپ غور کیجئے, میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب ایک اور خواہش سیدہ کی ملی جسے کہا جاتا ہے خواہش انار, کہ بی بی نے انار مانگا. تو آئیے اسی پہ بات ہو جائے. مولا علی گھر سے نکلے انار لینے کے لیے. انار کا موسم نہیں تھا لیکن پھر بھی علی تلاش کرنے کے لیے نکلے. ایک یہودی کے یہاں گئے, وہ آپ سنا کرتے ہیں بتانے کے لیے اپنے شیعوں کو, اور وہاں پر وہ جو کام تھا, وہ جو قرض تھا, وہ انجام دیا اور اس سے ایک انار لیا. انار لے کے علی چلے. راستے میں ایک مریض نظر آیا. اس مریض نے کہا یا علی اگر انار مل جاتا تو میرے بدن کو کچھ قوت مل جاتی. علی کے پاس ایک ہی انار تھا. علی نے اس انار کو 2 حصے میں کیا, آدھا اس مریض کو دے دیا, آدھا لے کے گھر کی طرف بڑھنا چاہتے تھے کہ اس نے کہا یا علی اگر آدھا اور مل جاتا تو میرے جسم کو اور قوت مل جاتی. علی نے وہ آدھا بھی دے دیا. جو انار سیدہ کے لیے لیا تھا وہ اس مریض کو دے دیا. علی خالی ہاتھ گھر آئے. گھر کے دروازے کو دق الباب کیا. دروازہ جیسے ہی کھولا گیا, مولا اندر آئے. گھر میں آ کے کیا دیکھتے ہیں کہ 10 انار رکھے ہوئے ہیں. بھائی غور کیا آپ نے؟ 10 انار رکھے ہوئے ہیں. علی نے پوچھا سیدہ یہ انار؟ کہا یا علی آپ ہی نے تو انار بھجوایا ہے. علی نے اللہ کا شکر ادا کیا. روایت تمام ہو گئی لیکن میرے سوال کرنے کا حق ہے نا کہ سیدہ نے کیا کہا کہ یا علی مجھے انار چاہیے. تو اگر اللہ چاہتا تو یہ یہودی والا انار بھی فاطمہ تک پہنچ سکتا تھا یا نہیں پہنچ سکتا تھا؟ ارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی, کوئی مریض ملتا ہی نہیں, کوئی مریض ملتا ہی نہیں, کوئی علی سے مانتا ہی نہیں. علی یہی انار لے جا کے سیدہ کو دے دیتے. میں کہوں گا یا اللہ یہ عادی کے ہاتھوں یہ انار سیدہ تک پہنچ جاتا. شاید اللہ کا جواب آئے کہ احمد طلب سیدہ کی ہے, سیدہ کی ہے, اور ہم سیدہ کی خواہش کو دنیا سے نہیں پورا کریں گے, جنت سے پورا کریں گے. ارے جملہ مکمل کروں, یہی سے عظمت عزادار سمجھو. ارے جو انار سیدہ نے مانگا وہ انار بھی جنت سے آیا, جو عزادار سیدہ نے مانگے وہ عزادار بھی جنت سے آیا. صلوات پڑھے محمد آل محمد کی بارگاہ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس پر بحث نہ کیجئے کہ عزادار جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. پہلے اس پر بحث ہونی چاہیے کہ وہ آئے جنت سے ہیں, اس لیے کہ خواہش سیدہ کی ہے اور سیدہ کی خواہش دنیا سے نہیں پوری ہوتی, جنت سے پوری کی جاتی ہے. تو پہلے تو اسی بات پر بحث کیجئے کہ عزادار جنت ہی سے آئے, جنت ہی سے آئے. کچھ لوگوں کو یہ سب باتیں دماغ کے اوپر سے جاتی ہیں. اچھا وہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ یہ آپ کو چڑھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے یہ قوم کبھی کسی کے چڑھانے میں آتی ہی نہیں. غور رکھیے گا, غور رکھیے گا, اس قوم نے ہمیشہ عدل کا دامن تھام رکھا ہے. اس قوم کا ایسے امام کو مانا ہے جو عادل چڑھانے میں نہیں آتے. دوسری چیز چڑھا جس کے پاس کوئی اپنے فضائل نہ ہو. بھائی آدمی ایک جاہل کے پاس جا کے کہے کہ ارے آپ کے علم کا کیا کہنا, آپ کی فضیلت کا کیا کہنا, آپ کے مقام کا کیا کہنا, وہ آپ کا علمی نقطہ, وہ آپ کی علمی, تو وہ جاہل خوش ہو جائے گا, چڑھے گا, اس لیے کہ اس کے اندر ایسی کوئی صفت ہے ہی نہیں. اور آپ بیان کر رہے ہیں یہاں پر جو اہل بیت کے چاہنے والوں کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو میری زبان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ فضائل تو خود معصوم زبانوں نے بیان کیے ہیں. میری زبان سے خوش کے سن کے کیا چڑھ جائیں گے یہ عزادار, یا کیا خوش ہو جائیں گے؟
جب معصوموں نے یہ فضائل بیان کیے تو آپ نے غور کیا جناب فاطمہ، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنت 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 جنت، تو آج آئیے یہ جملہ بھی میں کلیئر کروں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عزادار جنت میں جائیں گے، جانا تو بہت دور کی بات ہے، پہلے اسی پہ بحث ہونی چاہیے کہ یہ آئے جنت سے ہیں، اور جو جہاں سے آتا ہے وہیں پلٹتا ہے. پلٹی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا کہا جاتا ہے نا. تو جب ہم آئی جنت سے ہیں تو جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا دیکھیں، جنت جو ہے وہ سب کو خواہش ہے کہ جنت ملے گی، جنت ملے گی، ہر آدمی پریشان ہے کہ جنت ملے گی، ہے نا. پورا عالم اسلام پٹا پڑا ہے سجدوں پہ سجدے، روزوں پہ روزے، اور جھوم جھوم کے قرآن کاہے کے لیے جنت مل جائے. مہاد ہو گئی، کچھ لوگ تو پیٹ پہ بم باندھے کودے جا رہے ہیں جنت مل جائے، پیٹ پہ بم باندھے مسجدوں میں کودے جا رہے ہیں جنت مل جائے. بھی دیکھیے، اچھا حد تو یہ ہو گئی کہ کچھ لوگ جن کی خود جنت جانے کا بھروسہ نہیں ہے، وہ خواب میں یزید کو جنت بھیجے دے رہے ہیں. آپ غور کیجئے ذرا سے، یہ سب باتیں آپ ذرا دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. تکلیف تو آپ تک پہنچی ہوگی، بہرحال سارے ہی لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، تو میں بھی ذرا اس زاویے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کیا کہا انہوں نے. جب یزید سے میں نے پوچھا تو یزید نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا ہے، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تھا. پھر اللہ نے معاف کر دیا اور ہم کو جنت میں بھیج دیا. اتنی جلدی ہو رہی ہے کہ محشر سے پہلے یہ جنت میں چلے جا رہے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں، اتنی تیز یزید کو جنت میں بھیجا گیا کہ جتنی تیز آدم کو جنت سے نکالا نہیں گیا تھا. آپ غور کیجئے نا کیا جملہ ہے. تو دیکھیں، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مجھے تو اس سوال کا کوئی جواب ہی نہیں دینا، اس لیے کہ جواب جاہلہ خاموشی باشا، جاہلوں کا جواب یہ خاموش رہا. لیکن اتنا تو پہلے کہا ہے نا کہ آپ کی عقلوں پہ حیرت یہی ہے کہ ایک بات خواب میں آ کے یزید کہہ دیتا ہے، آپ اسے مان لیتے ہو. بھئی ہے نا، یعنی ایک بات یزید جیسا ظالم و جابر و فاسق و شراب خوار و زنا زادہ آپ کے خواب میں آ کے کہہ دے رہا ہے اور آپ اسے ماننے کے لیے تیار ہو. لیکن وہ بات جو نبی خدیم کے میدان میں کھلے ہوئے مجمع کے سامنے کہہ رہے تھے، وہ کیوں نہیں مانتے ہو بھائی؟ سلامت رہے صلی علی محمد وآلہ. بھائی خواب میں آگے اس نے کہا، انہوں نے مان لیا، ویڈیو بنا کے شیئر کر دی کہ صاحب یزید نے آگے خواب میں کہا اور میں نے مان لیا. دیکھیں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک روایت میرے سامنے سے گزری. امام نے فرمایا کہ جو گندی غذا کھا کے سوئے گا اسے خواب میں غلاظت نظر آئے گی. غور کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں. جو گندی غذا کھا کے سوئے گا اسے خواب میں غلاظت نظر آئے گی. تو یزید کا خواب میں نظر آنا بتا رہا ہے کہ مولوی صاحب رات میں کیا کھا کے سوئے تھے. اچھا دیکھیں، کوئی ضروری نہیں کہ آدمی گندہ ہی کھائے. بغض اہل بیت میں اگر صاف بھی کھائے تو وہ بھی گندہ ہو جاتا ہے. غور کیجئے گا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی نجاست ہی کھائے. ممکن ہے کہ آدمی طہارت کھا رہا ہو، حلال کھا رہا ہو، لیکن بغض اہل بیت میں کھا رہا ہے تو یہ حلال بھی حرام ہو جا رہا ہے. تو میں دیکھیں یہ عرض کر رہا تھا کہ صاحب جنت کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جنت بانٹ کے چلے جاتے ہیں. بھیا ہم تو آئے جنت سے بانٹیں گے کیا؟ ہم تو آئے ہی جنت سے ہیں. اور پھر اسی پہ بات ہوتا ہے. دیکھیں کوئی چیز بھی ملتی ہے تو ملنے کا کیا طریقہ ہے بھائی؟ یا تو کوئی چیز تحفہ میں کسی کو دی جاتی ہے، میں نے کسی کو تحفے میں موبائل دے دیا، یا تو کوئی چیز خریدی جاتی ہے، آپ نے جا کے بازار سے موبائل خرید لیا، یا تو ہدیتاً کوئی چیز دی جاتی ہے، کوئی بیچارے نے خدمت انجام دی، آپ نے ہدیتاً اس کو کوئی چیز دے. بھائی یہی 3-4 کانسیپٹ ہیں، یا آپ دے گئے یا تحفے میں یا ہدیے میں. تو یہ جو جنت ملے گی مومنین کو، یہ کاہے میں ملے گی؟ تحفہ ہے؟ نہیں. ہدیہ ہے؟ نہیں. شہریہ ہے؟ نہیں. پھر کیا ہے؟ بھئی ہدیے میں مل رہی جنت. کسی ایک آیت میں دکھا دیجئے کہ اللہ نے کہا ہو کہ میں ہدیے میں مومنین کو جنت دے دوں گا. نہیں. اچھا جنت خریدی جا سکتی ہے؟ نہیں.
پھر تحفے میں ملے گی؟ نہیں. آپ جا کے جب جنت والی آیتیں پڑھیں گے تو سب میں ملے گا وَلِلْجَنَّةِ وَارِثُونَ، جنت ارث میں ملے گی. اور کیجئے، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. جنت ارث میں ملے گی. ارث کسے کہتے ہیں؟ میراث میں. میراث وراثت میں ملے گی. ذرا پہنچے، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. جنت کے لیے جتنی آیتیں قرآن مجید میں ہیں آپ اسے جا کے ذرا محسوس کریں تو وہاں پر لفظ ارث، لفظ میراث آیا ہے. میراث میں کیا چیز ملتی ہے بھائی؟ جو باپ دادا کو مل چکی ہو. میں کچھ عرض کر رہا ہوں بھائی، آپ کیا کہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنت ارث میں ملے گی، جنت میراث میں ملے گی. میراث میں وہ چیز ملتی ہے جو بزرگوں کو مل چکی ہو. اس کا مطلب آیت پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ جنت کسی بزرگوں کو مل چکی ہے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی؟ جنت کسی بزرگوں کو مل چکی ہے. تو کائنات میں لاکھ کوئی آل نبی کا دشمن ہو جائے لیکن اس میں یہ جرأت نہیں جو آل نبی کی جنت سے انکار کر دے. اس کا مطلب جنت نبی اور آل نبی کو مل چکی ہے. اب ان سے اس میں مومنین کو ملے گی، ہم کو ملے گی، آپ کو ملے گی، سب کو ملے گی. بھئی رسول اللہ میراث میں جنت بانٹیں گے، آپ پہنچیں گے یا رسول اللہ جنت 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 رسول اللہ دے دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میراث میں جنت بڑھ رہی ہے. اب کچھ لوگ رسول پہنچیں گے یا رسول اللہ جنت یا رسول اللہ جنت یا رسول اللہ جنت. رسول کہیں گے بیٹا مولوی صاحب جنت یوں ہی نہیں مل رہی ہے، جنت تو میراث میں مل رہی ہے. وہ کہیں گے یا نبی اللہ میراث ہی میں دے دو. نبی کہیں گے احمق تو نے میری بیٹی سے یہی تو کہا تھا کہ نبی میراث نہیں جو آج کر رہا ہوں. سلامت رہے. یا علی بابی سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شبان بے شبان بے شبان. یا محمد علیہ. محسوس کیا؟ آپ کہیے قرآن میں دکھاؤ، زیادہ نہ چھیڑو، نہیں تو قرآن میں تو ایسی ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ جس کو دیکھنے کے بعد شاید تم جھوم جھوم کے قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دو. قرآن کہہ رہا ہے کہ جنت ملے گی اس میں. اب جو اللہ نبی سے میراث پہلے ہی انکار کر چکے ہو نا کہ نبی تو کوئی میراث چھوڑتا ہی نہیں. تو جب نبی کی بیٹی کو نبی کی میراث نہ ملے تو نبی کے صحابی کو نبی کی میراث کیسے مل جائے گی؟ اس لیے توجہ رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ آپ جنت جنت بانٹ کے لے جاتے ہیں اور جنت تقسیم ہو جاتی ہے، تو جنت انت کا مسئلہ ہی نہیں. یہاں تو بیٹھے ہی ایسے افراد ہیں کہ جو جنت سے آئے ہیں، جو خواہش سیدہ ہو، جو طلب سیدہ ہو، جو ڈیمانڈ ہو بی بی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. بشرطے کہ وفادار حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. لیکن یہ جملہ یاد رکھیے گا، کائنات میں سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ انسان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا وفادار ہو. اس سے بڑا کوئی شرف، اس سے بڑی کوئی عظمت نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی مقام اور کوئی رتبہ نہیں. یہ مقام ہے آپ کا، یہ فضیلت ہے آپ کی کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کرم سے نوازا ہے، اس شرف سے نوازا ہے کہ جب بیٹھنے والا فرش اعلیٰ پہ بیٹھتا ہے تو حسین اس کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں. دوسرے کہ جناب سیدہ نے مانگا ہے ازادہ. اب سنیے، جس کتاب کا میں نے نام لیا شیخ جعفر شوستری کی کتاب خصائص الحسینیہ. اس کتاب میں دیکھیں شیخ جعفر شوستری کے بارے میں پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ وہ عالم ہیں، یہ وہ عالم ہیں کہ جن کی علمیت میں کوئی دو رائے نہیں. بڑے سے بڑا ملا بھی جسے بڑا دعوی علم ہے
جو اپنے نرم و گرم لہجے کو علم سمجھتا ہے اس کے اندر بھی دم نہیں ہے کہ جو ان کی علمیت کا انکار کر دے. اتنے بڑے عالم شیخ جعفر شوستری بہت بڑی شخصیت, ان کو مجلس پڑھنا نہیں آتا. شیخ جعفر شوستری کو مجلس پڑھنا نہیں آتا. جیسے ہمارا کلچر ہے, آدمی کتنا بڑا عالم ہو لیکن اگر بولنا نہیں جانتا تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ کیا آتا ہے. لیکن دیکھیں علم کا میدان الگ ہوتا ہے, خطابت کا میدان الگ ہوتا ہے. اور اگر علم کے ساتھ خطابت ہو تو نور علی نور ہے. علم کے ساتھ اگر خطابت ہو تو نور علی نور ہے. دیکھیں یہاں پر چونکہ بات آ گئی لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, خطابت ہندوستان کا بڑا پرانا فرہنگ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ علامہ سبط حسن جارجوی, علامہ سبط حسن نقوی صاحب اور ان کے استاد, ان کے ابن حسن صاحب کے استاد تھے سبط حسن صاحب, جب یہ فرہنگ کی ابتدا ہوئی, یہ جو نام میں لے رہا ہوں آپ کے درمیان علماء کے, یہ عام علماء نہیں ہے, یہ نجف اشرف اور کاظمین اور سامرہ کے مجتہدین سے اجازہ لے کے ہندوستان میں آئے تھے. اور ان علماء نے اس مجلس کا فرہنگ بنایا. ان کے دور میں لوگ مجلس میں بیٹھتے تھے, وہ منبر سے باقاعدہ فضائل بیان کرتے تھے اور نیچے سے سامعین واہ واہ کرتے تھے, سبحان اللہ کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ کرتے تھے, واہ واہ کرتے تھے, نعرہ حیدری لگتا تھا, اور جو نعرے آج کے دور میں لگتے ہیں وہ سب لگتے تھے. کب سے لگ رہے ہیں؟ 250 سال کا کلچر ہے ہندوستان کا, اور 250 سال میں نہ جانے کتنے جید علماء منبروں سے پڑھ کے گزر گئے, لیکن نہ کسی نے نعرے کو منع کیا, نہ کسی نے دعوت تحسین کو منع کیا, نہ کسی نے مجلس میں فضائل پڑھنے کو منع کیا. سارے جید علماء, اور میں منبر سے نام گرا سکتا ہوں علماء کے کہ جو باقاعدہ منبر پہ مجلسیں پڑھتے تھے, اور وہ ایسے علماء تھے کہ یہ جو آج کے بدعقیدہ مولوی ہیں اگر وہ تھوک دے تو ایسے 10 پیدا ہو جاتے. ایسے علماء منبر میں بیٹھ کر مجلس پڑھتے تھے ان کے سامنے. اور وہ جو دور تھا, یہ بھی سنتے چلیے آپ حضرات جو فرش پہ بیٹھے ہیں, آپ خود گواہی دیں گے کہ وہ جو دور تھا جس میں جو لوگ فرش پہ بیٹھتے تھے, وہ بھی عام لوگ فرش پہ نہیں بیٹھتے تھے, وہ بھی اتنے صاحب مطالعہ ہوتے تھے کہ ابھی ذاکر منبر پہ جملہ پورا نہیں کر پاتا تھا کہ ان کے ذہن میں پوری تاریخ آ جاتی تھی. یعنی اتنے پڑھے لکھے لوگ فرش پہ بیٹھ رہے ہیں, اور اتنے زیادہ پڑھے لکھے علماء اور مجتہدین منبر پہ بیٹھ رہے ہیں. 200-300 سال سے ہندوستان کا کلچر یہ ہے کہ یہاں مجلسیں ہو رہی ہیں, فضائل پڑھے جا رہے ہیں, تعد و تحسین, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات, سبحان اللہ کی صدائیں, واہ واہ کی صدائیں, اور وہ بھی عراق سے پڑھ کے آئے, سامرہ سے پڑھ کے آئے, اور نہ جانے کس کس بلند شہر اور ممالک سے پڑھ کے آئے. لیکن نہ کبھی انہوں نے روکا, نہ کبھی ٹوکا, نہ کبھی ان کو یہ جنون سوار ہوا کہ مجلس درس کی طرح ہونی چاہیے. آج مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ نہ جانے نوسکھیا کہاں سے چلے آتے ہیں, آ کے ممبر میں کہتے ہیں کہ مجلس درس کی طرح ہونی چاہیے. بھائی آپ مجھے بتائیے, میں نے بھی تو پرانے علماء کو پڑھا ہے, میں نے بھی تو پرانے علماء کو درک کیا ہے. آپ ہی کو خالی اس میں خسارہ اور اس میں نقصان اور اس میں گھاٹا نظر آ رہا ہے. وہ معاذ نعوذ باللہ انہیں کوئی دین کا درد نہیں تھا, سارا دین کا درد آپ ہی کے پاس بھرا ہوا ہے. اللہ نے ان کا درد بھی آپ ہی کو دے دیا. وہ جب مجلس پڑھتے تھے تو ان کو بھی بس خالی پبلک کی واہ چاہیے ہوتی تھی. ہمیں چاہیے جیسی خدمتیں وہ کر کے گزر گئے نا, آپ ابھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے ہیں. جیسی جیسی کتابیں لکھ کے وہ گزر گئے, جیسے جیسے باتیں انہوں نے لکھ دی, جتنی بستیوں کو شیعہ کر دیا انہوں نے, ہمیں چاہیے آپ ٹھیک سے شیعوں کو شیعہ نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کی تقریریں سن کر لوگ بدعقیدہ ہوئے جا رہے ہیں اور آپ باتیں بنا رہے ہیں. یہاں پر جو کام ان علماء نے کر دیا وہ کون کرے, لیکن انہوں نے کبھی نہیں منع کیا. اور آج بھی آپ دیکھیں جتنے پرانے علماء جو نجف کے 80 سال 70 سال کے علماء وہ مجلس پڑھتے ہیں, کبھی کسی نے آپ کو روکا ٹوکا, کسی نے نعرہ لگایا؟ اما حد یہ ہو گئی, حد یہ ہو گئی. میں آپ کو اپنی آنکھوں یعنی سنی ہوئی بات بالکل بتاؤں. میں ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گیا, ایک صاحب مجھ سے پہلے وہاں مجلس پڑھنے کے لیے گئے تھے. ایک بزرگ نے نعرہ لگایا, یہ منبر پہ بیٹھے مجلس پڑھ رہے تھے, ان کے باپ کی عمر کے ہوں گے وہ بزرگ,
اور انہوں نے نعرہ لگایا. انہوں نے ممبر سے منع کیا کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا جو آپ میری مجلس میں نعرہ لگا رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کچھ نہ سمجھ میں آیا، لیکن اس کی عمر کا کچھ احترام ہے یا نہیں ہے؟ یہ کون سا علم ہے آپ کے پاس کہ جو آپ کے اخلاق کو کھائے جا رہا ہے؟ یہ کون سا علم ہے جو بزرگوں کا احترام نہیں سکھاتا؟ یہ کون سا علم ہے کہ جو لوگوں کو پرانے علماء سے منحرف کر رہا ہے؟ میں نے پچھلے سال بھی جملہ کہا تھا آخری مجلس میں، اس سال پھر وہ جملہ دہرا دوں تاکہ ہمارے جوانوں کے ذہن ڈائیورٹ نہ ہونے پائے. اور جوانوں، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، بزرگان مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں اور ان پہ کسی کی بات کا اثر و سر بھی نہیں ہوگا. یہ خوب جانتے ہیں، یہ خوب سمجھیں، یہ اپنے دور کے علماء کو سن چکے ہیں. لیکن آپ چونکہ ہم لوگوں کو سن رہے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ کے وقت کا مرجع آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی یہ کہتے ہیں کہ عزاداری اپنے قدیمی فرہنگ پر باقی رہنی چاہیے. یعنی جیسے سنتی طریقے سے ہوتی چلی آئی ہے ویسے ہی ہونی چاہیے. اچھا آپ مجھے بتائیے، جب پبلک سبحان اللہ کہتی ہے تو کیا حرج ہے؟ سبحان اللہ تسبیح کا جملہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں میری مجلس میں سبحان اللہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا خاصا بیچارہ ایک تسبیح پڑھ رہا، آپ اس کو روک رہے ہیں. میری مجلس میں واہ واہ نہیں ہونی چاہیے. ہم تو قبرستان میں جا کے پڑھیے، وہاں لوگ سنیں گے، واہ واہ نہیں کریں. سنے گا کون؟ بھائی سننے کی طاقت تو ہے ان کے اندر. تبھی کہا گیا ہے کہ جب بھی قبرستان میں آؤ تو سلام کرتے ہوئے آؤ. ہاں سننے کی طاقت ہے، بول نہیں سکتے. تو اگر آپ کو ایسا ہی کرنا ہے کہ بھئی لوگ بیٹھے سنتے رہے، نہ سبحان اللہ ہو نہ بابا ہو، تو قبلہ زندوں کو چھوڑیے اور مردوں میں جا کے پڑھنا شروع کر دیجیے. تو دیکھیں بات نکل رہی تھی، اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ چلے آ رہے ہیں. بھائی میں کہتا ہوں اگر آپ سے نہیں پڑھی جا رہی ویسی مجلس سے، فضائل نہیں پڑھا جا رہا ہے تو آپ مت پڑھیے، لیکن کم سے کم جو صحیح چیز ہے اس کو منع تو مت کیجیے. آپ 2 دن 10 سال ایران میں پڑھ کے آئے اور چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو ایران بنا دیا جائے. ایران ایران ہے، ہندوستان ہندوستان ہے. میں بھی ایران میں پڑھ کے آیا ہوں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. جو قدیمی طریقے سے مجلس ہوتی چلی آ رہی ہے آپ اس کو ہونے دیجئے. اب ذہنوں کے جوانوں کے ذہنوں کو کنفیوز مت کیجیے. ایسے ہی اتنے شبہات دوسری طرف سے ڈالے جا رہے ہیں. آپ کچھ کم تھے کہ جو آپ ہی کچھ شبہات لے کے چلے آ رہے ہیں. ہمیں تو لگتا ہے کہ دونوں جگہ سے جو شبہات آ رہے ہیں دونوں کا مرکز اور مفعول ایک ہی ہے. صلوات پڑھیں محمد علی محمد کی ذات پر. دیکھیں جو میں عرض کر رہا ہوں وہ آیت اللہ شیخ جعفر شوستری کی کتاب سے عرض کر رہا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کو مجلس پڑھنے نہیں آتی. شیخ جعفر شوستری پائے کے عالم مجلس نہیں پڑھ پاتے. تو محرم کا چاند نمودار ہوا، انہوں نے سوچا کہ مجلس پڑھنے تو نہیں آتی تو کیا کیا جائے. ایک مسائل کی مقتل کی کتاب خریدی اور جا کر اپنے بیوی اور بچوں کو جمع کر کے بیٹھ کے مجلس پڑھنے لگے. خود ان کے سوانے میں لکھا ہے کہ پھر ان کو افسوس ہوا کہ بتاؤ تم کیسے عالم ہو، اتنا علم رکھنے کے بعد لوگوں تک یہ علم پہنچا نہیں سکتے، لوگوں تک اہل بیت کی مسائل اور فضائل پہنچا نہیں سکتے. تو یہ آج امام حسین کے روزے اور انہوں نے آ کر بے پناہ گریہ کیا اور توسل کیا کہ مولا مجھے قوت گویائی عطا کر دی. اب یہ سوئے، خود ان کے زمانے میں لکھا ہے، اب یہ سوئے غنودگی کا عالم تھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کربلا ہے، روز عاشورہ ہے، روز عاشورہ کربلا کا میدان اور خیام اصحاب امام حسین کے خیمے لگے ہوئے ہیں اور اصحاب امام حسین بیٹھے اور امام حسین کی تشریف فرما اور شیخ جعفر شوستری وہاں پہنچے امام حسین کی خدمت میں. انہوں نے اپنا خواب خود اپنی کتاب میں لکھا ہے. جب وہ پہنچے تو امام حسین نے ان کا چہرہ دیکھا، جناب زہیر قین کی طرف امام متوجہ ہوئے کہ اے زہیر قین، جعفر شوستری ہمارا مہمان ہے، دیکھو اگر کچھ خیمے میں موجود ہو تو لا کے اسے کھلا دو. جناب زہیر قین خیمے کے اندر گئے، تھوڑا سا دیکھا کچھ
جسے کہا جائے کہ ستو ٹائپ کا کچھ رکھا ہوا تھا. انہوں نے لا کے کہا کہ حضرت یہ آپ کا جھوٹا ہے کہ تھوڑا سا بچا ہوا ہے. امام نے کہا یہی جعفر شوستری کو کھلا دو. جعفر شوستری کہتے ہیں کہ وہ میں نے 1 چمچ یا 2 چمچ جسے کہا جائے اپنے دور کے زمان کے اعتبار سے چمچ میں نے تناول فرمایا. امام کا وہ جھوٹا ستو کھایا. وہ کہتے ہیں جیسے ہی صبح نمودار ہوئی مجھ سے بڑا خطیب کو اس نظریے نجف پہ بھائی اس کا مطلب خطابت بخراتیوں سے نہیں ملتی ہے، آل محمد کے دروازے پہ خیرات آل محمد کے دروازے پہ خیرات مانگنے سے ملتی ہے. اچھا سوچئے کہ جو تھوڑا سا جھوٹا ستو کھا لے جب سرزمین نجف پہ اس سے زیادہ بڑا افسا اور افقہ کوئی خطیب نہ ہو تو جو خود دہن رسالت اور دہن امامت کی زبان چوس کے پروان چڑھا ہو اس کی خطابت کا کیا عالم ہو. تو وہ ایسے عالم دین شیخ جعفر شوستری اور ان کی کتاب خصائص الحسین، اس کے مقدمے میں آپ جو پڑھیں گے شروع کے جو 4-5 پیجز ہیں اس میں انہوں نے مجلس حسین کے 14 خصوصیات بیان کی. مجلس حسین ذاکرین سامعین فرش اعظم پہ بیٹھنے والوں کے فرش اعظم بیچنے والوں کے 14 خصوصیات، اور اپنے جیب سے نہیں روایات کی روشنی میں کہ اماموں نے کیا ارشاد فرمایا. ان 14 میں سے ایک خصوصیت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور پھر سوچئے گا کہ جعفر شوستری کہاں پہ جا کے فرش اعظم پہ بیٹھنے والوں کو دیکھتے ہیں. آج جو لوگ زبان درازیاں کرتے ہیں ذرا ان باتوں کو پڑھیں تو یہ کتابیں کیا ان کی نگاہ سے نہیں گزرتی ہیں؟ کیا ایسے علماء کو نہیں پڑھتے ہیں؟ شیخ جعفر شوستری لکھتے ہیں کہ عزاداروں کو ہر روز اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں ایک بہت بڑی نعمت دی ہے. سنیے وہ کیا عرض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عزادار فرش عزا پر بیٹھ رہے ہیں حسین کی عزاداری کر رہے ہیں یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ اس پر اگر دن و رات شکرانے کی نمازیں ادا کریں تو یہ ان کے لیے کم ہے. کہا اس لیے کہ ان کا یہ فرش عزا پہ بیٹھنا عزاداری کرنا یہ اس تسبیح کا دانہ ہے جس تسبیح کا پہلا دانہ اللہ ہے، آخری دانہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ، اور بیچ کے دانے یہ آزادہ. یہ ہے ان کا جملہ، یہ ہے شیخ جعفر شوستری کا جملہ. یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو عزادار فرش عزا پہ بیٹھے ہیں یہ اسی صف میں کھڑے ہیں. اگر آپ ذکر حسین کو معیار بنائیں تو واقعاً ہم اسی صف میں کھڑے ہیں، اس لیے کہ کائنات کی سب سے پہلی عزاداری اللہ نے برپا کی ہے یا نہیں؟ اللہ نے امام حسین کا مقتل سنایا ملائکہ کو، اللہ نے لوگوں کو امام حسین کی شہادت کے بارے میں بتایا، اور روز محشر جناب سیدہ محشر میں امام حسین کی عزاداری برپا کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ شیخ جعفر شوستری یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جس کی ابتدا اللہ ہے، جس کی انتہا حضرت زہرا ہے، اس کے درمیان کے دانوں کو عزادار کہا جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے عالم کہ جو عزادار کی قدر کو پہچانے، 14 فضیلتیں فرش عزا کی تحریر فرما دے. اسے عالم نہیں کہتے جو اچھے خاصے فرش عزا میں نقص نکالے، کمیاں نکالے. اگر عالم ہو تو کمیاں صحیح کرنے کی کوشش کرو، اگر عالم ہو تو آل محمد کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کرو، اگر عالم ہو تو لوگوں کو بتاؤ کہ اس کی قدر کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے. وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ پہلو نشین پنجتن ہیں آپ، اہل بیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا. اور اس کے بعد انہوں نے بہت ساری باتیں تحریر فرمائی. بہرحال اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں ان باتوں کو بیان کروں، لیکن انشاءاللہ آئندہ مجالس میں عرض کی جائے گی کہ کیا کس نہج سے اور کس نیت سے جعفر شوستری ان مقامات کو دیکھ رہے ہیں، ان عظمتوں کو دیکھ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ عزاداری کی یا فرش عزا کی مخالفت کرتے ہیں یا عزاداروں کی مخالفت کرتے ہیں انہیں قدر ہی نہیں پتا.
آخری بات کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ تک بات پہنچ جائے۔ ہم لوگ جو فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں، یقیناً ہمیں بڑی آسانی سے فرش اعضاء مل گئے، اس لیے ہم میں سے بھی بہت سارے افراد کو اس کی قدر و قیمت نہیں معلوم، اور بہت سارے لوگ جو ممبر پہ آتے ہیں وہ بھی فرش اعضاء کو سوائے اپنے مقصد کو پورا کرنے کی نیت کے علاوہ کسی اور نیت سے نہیں دیکھتے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس سے ہمارا مقصد پورا ہو جائے، اس سے ہماری باتیں لوگوں تک پہنچ جائیں، ہمارے نظریات لوگوں تک پہنچ جائیں، لوگ ہمارے فالوور بن جائیں۔ فرش اعضاء ہمیں اس لیے دیا گیا تھا کہ ہم لوگوں کو آل محمد کا فالوور بنائیں، لوگوں کو آل محمد تک پہنچائیں، لیکن ہم نے کیا کیا کہ فرش اعضاء کے ذریعے لوگوں کو اپنا بھکت بنانا شروع کر دیا، اپنے تک لا کے روکنا شروع کر دیا، جبکہ ایسا ہونا چاہیے، ہمارا بیان ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آل محمد تک پہنچے، لوگ آل محمد کے کلام کی جذابیت کو محسوس کریں۔ سنیے، ایک مثال ہے شیخ انصاری کے طرز کی، اس کو ہم ذرا سے یہاں پر محسوس کر ملاحظہ کریں گے اور یہیں سے گفتگو تمام ہو جائے گی۔ آخری بات سنیے بڑی توجہ سے، بڑا لطف آئے گا۔ شیخ انصاری نجف اشرف کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا بہت بڑا درس لگتا تھا، تو ان کے درس میں ایک طالب علم 2 دن آتا تھا، 2 دن غائب، 2 دن آتا تھا، 2 دن غائب، 4 دن آتا تھا، پھر 2 دن غائب۔ تو ایک دن شیخ انصاری نے جب یہ دیکھا تو کو اچھا نہیں، تو مجھے اس کی کلاس لینی پڑی، یہ کیا تماشا ہے، یا تو کنٹینیو ہو یا تو چھوڑ دو میرا درس۔ تو ایک دن اس کو الگ سے بلا کے بیٹھایا اور کہا بھائی تمہارا یہ کیا ڈرامہ ہے، 2 دن آتے ہو، 3 دن غائب، 3 دن آتے ہو، 4 دن غائب، یہ کیا ہے؟ یا تو روزہ کلاس میں روزہ اٹینڈ کرو تاکہ کچھ بن جاؤ، یا تو پھر چھوڑ کے چلے جاؤ میرا کلاس۔ تو اس نے ایک عجیب جملہ کہا شیخ انصاری سے، کہتے ہیں آقا کسی کو پڑھ کے لکھ کے کیا ملا ہے، آپ پڑھ لکھ کے کیا بن گئے؟ سنیے گا، اس نے جیسے یہ جملہ کہا تو آقا انصاری کو سمجھ میں آیا کہ اس کو ابھی تک قدر علم ہی نہیں معلوم ہے، تو آقا نے کچھ اس سے کہا نہیں، آقا انصاری نے اپنی انگوٹھی اتاری شیخ انصاری نے اور اس کو دی، کہ اس انگوٹھی کو لے کر نجف کی ہر دکان میں جاؤ اور وہاں جا کر اس کی قیمت کا پتہ کرو، اس کی قیمت کیا، یعنی ہر دکان پہ پوچھنا کہ شیخ انصاری کی انگوٹھی ہے، اس کو کتنے میں خریدو گے؟ چونکہ استاد کا حکم تھا، اس نے انگوٹھی لی، نجف کی ایک ایک دکان پہ جانا شروع کیا، دہی کی، روٹی کی، کرانے کی، الگ الگ ساری دکانوں پہ گیا، جا کے انگوٹھی دکھاتا تھا، یہ شیخ انصاری کی انگوٹھی ہے، اس کی کتنی قیمت ہے؟ دہی والے نے انگوٹھی دیکھی، کہ میں اس کے بدلے میں 5 کلو دہی دے دوں گا مثلا، چونکہ شیخ انصاری کی انگوٹھی۔ روٹی والے کیا گیا کہ یہ شیخ انصاری کی انگوٹھی ہے، کتنی روٹی دو گے؟ اس نے کہا 20 روٹی میں دے دوں گا چونکہ شیخ انصاری کی انگوٹھی۔ یا مثلا اور آگے گیا لکڑی والے گیا، اس نے کہا میں 5 کنٹل لکڑی دے دوں گا۔ چاول والے گیا، اس نے کہا میں 10 کلو چاول دے دوں گا، الگ الگ میں آپ کا وقت ضائع نہ کروں۔ وہ ساری دکانوں پہ گیا، سب نے کسی نے 5 کلو، 10 کلو، 15 کلو، 20 کلو، 25 کلو، سب نے قیمت لگا دی۔ واپس شیخ انصاری کے پاس آیا پورے دن گھوم کر نجف کی ساری دکان پر، آگے کہتا ہے سرکار میں نے آپ کے انگوٹھی کی قیمت ہر جگہ پتہ لگائی، کتنی قیمت تھی؟ کسی نے 5 کلو دہی بتائی، کسی نے 20 روٹی بتائی، کسی نے 10 کنٹل لکڑی بتائی، کسی نے 20 کلو چاول، یہ ساری۔ شیخ انصاری نے کہا ایک کام اور کرنا، کہا کیا؟ کہ کل یہ انگوٹھی لے کر نجف کے آخری کونے میں ایک دکان ہے، نگینے والے کی دکان ہے، انگوٹھی والے کی، یہ انگوٹھی اس کے یہاں لے کے جانا، اس سے اس کی قیمت پوچھنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن نیکسٹ ڈے اس نے وہ انگوٹھی لی اور نجف کے آخری کونے پہ جو انگوٹھی والے کی دکان تھی، نگینے والے کی، وہ اس کے یہاں وہ انگوٹھی لے کے پہنچا کہ یہ شیخ انصاری کی انگوٹھی ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس انگوٹھی والے نے جیسے ہی اس انگوٹھی کو دیکھا، وہ اپنی دکان سے نکل کے باہر آیا، کہتے یہ انگوٹھی کس کی ہے؟ کہ یہ انگوٹھی شیخ انصاری کی ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری دکان میں اس وقت نہ جانے کتنے نایاب نگینے رکھے ہیں اور سونے چاندے کی بہت ساری انگوٹھیاں رکھی ہیں، اگر میں اپنی دکان کو ان جواہرات سمیت بیچ بھی دوں تب بھی اس انگوٹھی کی قیمت نہیں دے سکتا۔ میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ تک بات پہنچ رہی ہو تو، کہ تب بھی میں اس انگوٹھی کی قیمت نہیں دے سکتا۔ کہا کیوں بھائی؟ کل تک تو میں گیا تھا،
کہا نہیں، اس انگوٹھی کی قیمت تم نہیں پہچانتے، بس جا کے اپنے استاد کو بتا دینا کہ میں نے اس انگوٹھی کی قیمت یہ لگائی ہے۔ وہ شاگرد شیخ انصاری کے پاس واپس آیا، شیخ انصاری نے پوچھا کیا ہوا، اس نگینے والے کیا گئے تھے؟ کہا میں گیا تھا۔ کہ اس نے کیا قیمت بتائی؟ کہا اس نے کہا کہ میں اپنی پوری دکان بھی بیچ دوں تب بھی اس انگوٹھی کی قیمت نہیں دے سکتا۔ اب شاگرد وہیں گھٹنوں کو ٹیک کر بیٹھ گیا، کہے گا استاد یہ بتائیے کہ میں کل اس انگوٹھی کو لے کے پھرا تو کسی نے 5 کلو دہی، کسی نے 10 کلو لکڑی، کسی نے 5 کلو روٹی بتائی، اور آج جب میں گیا تو وہ کہہ رہا میں اپنی پوری دکان بھی بیچ دوں تو اس انگوٹھی کی قیمت نہیں لگا سکتا۔ شیخ انصاری نے ایک جملہ کہا جن کی دکان پہ تم کل گئے تھے وہ اس انگوٹھی کی عظمت سے جاہل تھے۔ غور کیجئے، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جن کی دکان پر تم کل گئے تھے وہ دہی والے تھے، وہ روٹی والے تھے، وہ لکڑی والے تھے، وہ چاول والے تھے، وہ صرف بیچنا جانتے تھے، انہیں اس نگینے کی قیمت نہیں پتا تھی۔ لیکن جس کی دکان پہ آج گئے تھے وہ جوہری تھا، وہ گوہر شناس تھا، اسے پتا تھا اس نگینے کی قیمت کیا ہے، اس نگینے کی عظمت کیا ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ اگر میں اپنی پوری دکان بھی بیچ دوں تو اس نگینے کی قیمت نہیں دے سکتا۔ اب یہی سے فرق سمجھ میں آیا، جو لوگ عزاداری میں نقص نکالتے ہیں، کمیاں نکالتے ہیں، عزاداروں کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں، یا عزاداری کو عظمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، انہیں ابھی عزاداری کی اہمیت ہی نہیں پتا ہے۔ عزاداری کی اہمیت تو انہیں پتا ہے جو اپنا گھر قربان کر دیتے ہیں، اپنے باپ قربان کر دیتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ عزاداری کی اہمیت کیا۔ انہیں کیا پتا، دین فروشوں کو کیا پتا کہ عزاداری کسے کہتے ہیں۔ عزاداری کی قیمت انہیں پتا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا عزاداری کے لیے۔ عزاداری کی عظمت انہیں پتا ہے جنہوں نے اپنی اولاد قربان کر دی عزاداری کے لیے۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ ایسے ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے اولادوں کو بیچ کے عزاداری کو قیام رکھا، جنہوں نے نسلوں کو قتل کروا کے عزاداری کی بنیاد کو باقی رکھا ہے۔ شیخ انصاری نے یہی سمجھایا کہ جب تک کسی چیز کی قیمت نہیں پتا ہوگی تب تک تم اس کی اصلیت اور عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ بعض افراد یہ تعبیر استعمال کر دیتے ہیں فرش عزا کے بارے میں، سوچنا چاہیے انہیں جناب حبیب کس منزلت پر ہے، کیا مقام ہے جناب حبیب ابن مظاہر کا، کوئی بیان کر سکتا ہے؟ ہمارے بس میں ہے نہیں ہے۔ افقہ الناس، جسے حسین ابن علی رجل فقیہ کہے، آج بھی جس کا مزار حسین کی مزار سے پہلے ہو، جو زائر حسین ابن علی کی زیارت کرنے جاتا ہے وہ ایک مرتبہ اگر حسین کی زیارت کرتا ہے تو 2 مرتبہ حبیب کی زیارت کرتا ہے۔ جو عظمت آج تک ان کو ملی ہوئی ہے، کربلا کے ایک عالم نے انہیں خواب میں دیکھا، کہا اے حبیب ابن مظاہر آپ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ کا بہت بڑا رتبہ ہے، آپ کی بہت بڑی عظمت ہے، لیکن کیا ابھی بھی آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے؟ تو جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ ہاں، اگر اس رتبے اور مرتبے کے بعد مجھے دوبارہ دنیا میں پلٹایا جائے تو میں اپنی پوری زندگی فرش عزا پہ بیٹھ کے گزار دوں گا۔ یہ ہے جوہری جو فرش عزا کی قدر و قیمت کو جانتا ہے، یہ ہے فقیہ کہ جو فرش عزا کی قدر و قیمت کو جانتا ہے۔ بیان ہونا چاہیے کہ مقام عزادار کیا ہے۔ جب انسان خود اپنے کو پہچانے گا تو وہ خود بخود اپنے اندر تبدیلی لے آئے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سر پہ ڈنڈا مار کے تبدیلی کی تمنا کریں، آپ عظمت بیان کریں، آپ ان کے فضائل بیان کریں، انہیں خود محسوس ہو کہ وہ کس عظمت پہ فائز ہیں۔ میں نے عرض کیا ایک جملہ، اب انشاءاللہ اس کے آگے کل گفتگو ہوگی۔ بہرحال میں بڑا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے، لیکن ارباب اعزا یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، اس لیے کہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں نہیں کھلی ہیں۔ علماء نے دیکھا ہے کہ جہاں فرش عزائے حسین بیٹھتا ہے معصوم شخصیتیں تشریف لاتی ہیں۔ ہم مجلسوں سے تھک جاتے ہیں، ہم ایک کے بعد دوسری مجلس میں جانے کے لیے سوچنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن جو بی بی بقیع سے آتی ہے، جو بی بی مدینہ سے آ رہی ہے حسین کا پرسہ لینے، ذرا اس کے دل سے پوچھیے ارباب اعزا، جو اپنے حسین کے لیے آنسوؤں کو قطرات لینے آ رہی،
محسوس کیا آپ نے ارباب ازا اس جملے کو؟ ایام سفر ہیں، کچھ دنوں کے بعد فرش ازا ہم سے رخصت ہو جائے گا، ایام ازا ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ یہ ایام رخصتی چل رہے ہیں ارباب ازا، تقریباً 2 مہینے گزر چکے، کچھ دن اور باقی ہیں، پھر حسرت رہ جائے گی کہ ہم آقا پہ کھل کے رو نہیں سکے۔ لفظ رخصت آیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ مصائب میں آپ کو 2 رخصتیاں سنا دوں جو بڑی عجیب رخصتی ہے تاریخ مقتل کی۔ ایک وہ رخصتی کہ جو حسین کی مدینہ سے ہوئی۔ جب حسین مدینہ سے نکلے تو عجیب عالم تھا، نانا کی مزار پہ آئے، نانا جنگل میں جا کے پیاروں کی بستی بسائے گا، نانا حسین اپنا مدینے کو آئے گا۔ اماں کی قبر پہ پہنچے، اماں لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ آپ کی آوازیں گریا بلند ہے ارباب ازا۔ بھائی ایک منظر پڑھنا چاہتا ہوں، سن لیجئے مجلس تمام۔ جب امام مدینے سے نکل رہے تھے تو حسین ابن علی کی ایک بیٹی جنہیں سیدہ سغرا کہا جاتا ہے، وہ امام کے قریب کھڑی تھی اور امام کے دامن کو پکڑ کے کہہ رہی تھی، اے بابا مجھے لے چلو، اے بابا مجھے کربلا لے چلو۔ لیکن حسین مصلحت امامت سے جانتے تھے، لہذا بار بار سغرا کو منع کر رہے تھے، اے بیٹی تم جانے کی ضد نہ کرو، اگر حالات صحیح ہوئے تو ہم اکبر کو تمہیں لینے کے لیے بھیجیں گے۔ بار بار بی بی کہہ رہی، بابا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، بابا میں مدینے میں نہیں رہنا چاہتی، بابا میں یہ نہیں کہتی کہ سواری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضہ کی اماری میں بٹھا دو، اے بابا مجھے لے چلو۔ لیکن حسین اپنی بیٹی کو نہیں لے جا پائے مصلحت امامت کے تحت۔ آپ دیکھیں ارباب ازا، آپ بھی صاحبان اولاد ہیں، آدمی اپنی بیٹی کی کوشش پوری کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی خواہش کو پورا کر دیا جائے۔ بلاخر جب کوئی کمسن بچی کسی چیز کی خواہش کرے، حسین کی ایک بیٹی مدینہ میں کیا خواہش کر رہی ہے کہ بابا مجھے کربلا لے چلو، بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ اب آئیے دوسری رخصتی کربلا کی ہے۔ حسین ابن علی جب کربلا میں خیمے سے رخصت ہو رہے ہیں تو عجیب عالم ہے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کے قریب آئے، شانوں کو ہلایا، آواز دی، بس ایک وصیت ہے رہے یاد ہے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پہر ہو گئے پایا نہیں پانی، گر بات میرے دے کہ تمہیں ظلم کے بانی، تم فاتحہ بابا کا دلا دیجئے بیٹا اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجئے بیٹا۔ سید سجاد سے رخصت ہونے کے بعد ایک مرتبہ حسین ابن علی خیمے میں آئے، یا زینب یا رقیہ یا سکینہ یا کلثوم علیکن من السلام، اے زینب تم پہ سلام، اے رقیہ تم پہ سلام۔ اب حسین خیمے سے نکلے، میر انیس کہتے شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے جس طرح نکلتا ہے جنازہ بھرے گھر سے۔ جزاکم اللہ۔ اے ارباب ازا، حسین خیمے سے نکلے تھے کہ حسین کی دوسری بیٹی جنہیں سکینہ کہتے ہیں، اس رخصتی میں سکینہ نے قدموں کو پکڑ لیا۔ پہلی رخصتی میں سغرا کہہ رہی تھی بابا اپنے ساتھ مجھے لے چلو، دوسری رخصتی میں حسین سے سکینہ کہہ رہی ہے، اے بابا اگر ہو سکے واپس نہ جاؤ، اے بابا اگر ہو سکے مقتل میں نہ جاؤ، اس لیے کہ صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ اے ارباب ازا، حسین نے بچی کو سمجھایا، حسین مقتل میں گئے، حسین شہید ہوئے، بچی کی خواہش بدلی۔ اب بچی بار بار سجاد سے کہتی تھی، اے بھیا سجاد ہمیں مدینے جانا کب نصیب ہوگا، اے بھیا سجاد ہم مدینے جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے۔ اے ارباب ازا، کچھ محسوس کیا؟ حسین کی 2 بیٹیاں، ایک مدینے میں ہے جس کی خواہش یہ ہے کہ کاش کوئی مجھے کربلا پہنچا دیتا، حسین کی دوسری بیٹی جو کربلا میں ہے جس کی خواہش یہ ہے کاش کوئی مجھے مدینہ پہنچا دیتا۔ اللہ رے غربت بنتان حسین، نہ مدینے والی بیٹی کربلا آ سکی، نہ کربلا والی بیٹی مدینے جا سکی۔ شام میں سکینہ دفن ہو گئی،
جب وقت رخصت سید سجاد قریب آئے، بہن اٹھو قافلہ جا رہا ہے، تمہیں وطن جانے کا بہت شوق تھا، قبر سکینہ لرزی، اے بھیا جاؤ خدا حافظ، جا کے صغرا سے کہنا اچھا ہوا تم کربلا نہ آئی، اے بھیا خدا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلبين ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. معتمر حسن.